راہا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کس طرح سے زریون کو اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ وہ زریون کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور زریون سے کہتی ہے کہ اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو تمہیں راہا کو طلاق دینی پڑے گی۔ زریون راہا کی بات سن کے ایک شاطرانہ مکار مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شکار خود بخود اپنے جال میں آ کے پھنس رہا ہے۔ زریون ترنت راہا سے کہتا ہے کہ چلو چل کے کورٹ میرج کرتے ہیں۔ راہا زریون کی بات کو نظر انداز کر کے کہتی ہے کہ نہیں، نکاح وہیں ہوگا، سیف ہاؤس میں، جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ زریون ایک لمحے رکتا ہے، پھر آخرکار لالچ اس کی سوچ پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ دوسری طرف راہا سیف ہاؤس جا کے اعلان کر کے سب کو چونکا دیتی ہے۔ راہا کی بات سن کے سب حیران رہ جاتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ راہا کی آخری چال ہے۔ لیکن دوسری طرف بطول بھی بدل چکی تھی۔ وہ اب خاموش نہیں تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ راہا بے گناہ ہے اور ارمان نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے۔ اور بطول سچے دل سے چاہتی تھی کہ راہا اور ارمان ایک ہو جائیں، لیکن اب وہ سمے آ چکا تھا کہ بطول اور ارمان آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں خاموش درد تھا۔ پھر ارمان نے بھری ہوئی آواز کے ساتھ راہا سے کہا کہ تم نے مجھے تو کبھی سمجھا ہی نہیں۔ راہا نے ایک دکھی آواز کے ساتھ کہا، ارمان، تم نے بھی تو مجھے کبھی نہیں سمجھایا۔ تم میرے لیے دنیا سے لڑتے رہے، لیکن تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں۔ تم میرے لیے قربانیاں دیتے رہے، لیکن ارمان، تم نے مجھے بتایا نہیں۔ ارمان نے راہا سے کہا کہ میں تمہیں ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ارمان راہا کو سمجھاتا ہے کہ کچھ سچ ایسے ہوتے جو انسان کو آزاد نہیں کرتے، بلکہ انسان کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتے ہیں، انسان کو ختم کر دیتی ہیں۔ یس کہتے ہی ارمان نے راہا کو محبت سے اپنے سینے سے لگایا۔ اسی سمے بطول آ جاتی ہے۔ بطول دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں اپنی ماں کی طرف سے تم دونوں سے معافی مانگتی ہوں۔ یہ سب میری ماں نے کیا تھا۔ راہا کی کڈنیپنگ بھی میری ماں کے ہی سازش کا حصہ تھی۔ یہ سب سن کے راہا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ راہا نے ارمان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ارمان، مجھے معاف کر دو، میں غلط تھی، میں نے تمہیں کبھی سمجھا ہی نہیں۔ اس سارے معاملے میں ارمان پہلی بار دھیرے سے مسکراتا ہے اور مسکراتے ہوئے راہا کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ پھر کہانی کا دوسرا کھیل شروع ہوتا ہے۔ سیف ہاؤس تیار ہوتا ہے۔ زریون خوشی خوشی دلہا بن کے سیف ہاؤس پہنچتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ آج میری جیت ہو گئی، آج میں فتح ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی سیف ہاؤس کا دروازہ کھلتا ہے، سامنے بطول، راہا، عادل، سیف، زریون کا دیکھ کے، ان چاروں کو ساتھ دیکھ کے رنگ اڑ گیا۔ اگلے ہی پل بطول زریون کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تمہارے دھوکے کا جواب تھا۔ اسی سمے ارمان آگے بڑھتا ہے اور زریون کے سامنے سارے ثبوت رکھ دیتا ہے کہ دیکھو زریون، یہ تمہاری اصلیت ہے۔ زریون یہ سب دیکھ کے ٹوٹ جاتا ہے۔ طلاق کے پیپر زریون کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ مجبوری میں سائن کر دیتا ہے۔ اسی سمے پولیس وہاں آتی ہے اور زریون کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ لیکن ایک سچ ابھی باقی تھا۔ آسیہ ہمیشہ کی طرح آگے آتی ہے اور ہمیشہ کی طرح بات بدلنے کی کوشش کرتی ہے اور زریون کی سائڈ لینے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی سمے بطول آگے آتی ہے اور بطول اپنی ماں سے کہتی ہے کہ بس امی، اب اور نہیں، آپ نے بہت زندگیاں برباد کی ہیں۔ یہ سن کر عادل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ آسیہ کی طرف گھومتا ہے اور آسیہ سے پوچھتا ہے کہ یہ سب تمہارا کام ہے، اس سب سازشوں میں تمہارا ہاتھ ہے، یعنی کہ تم زریون کے ساتھ شامل ہو؟ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ تبھی راہا ترنت آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ ماموں جان، مامی کو سزا ضرور دیں، لیکن اپنا گھر خراب مت کریں۔ راہا کی بات سن کے سب چونک جاتے ہیں اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں نفرت ہار جاتی ہے اور محبت جیت جاتی ہے۔
آسیہ یہ سب سن کے شرمندگی سے سر جھکا لیتی ہے اور پھر وہیں سے آسیہ کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہی سیف ہاؤس جہاں ارمان اور راہا کا رشتہ ٹوٹا تھا، اسی سیف ہاؤس میں آج ارمان اور راہا ایک ہونے جا رہے تھے۔ صرف ایک سمندر جیسی خاموشی اور انتہائی پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ بطول کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اور آسیہ اپنا آپ شرمندہ ہوتی ہے کہ جس کو وہ راستے سے ہٹانا چاہ رہی تھی، آج اسی نے میرے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بسایا۔ راہا میرے لیے واقعی میں ایک مسیحا ثابت ہوئی ہے۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک احساس، ایک محبت ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔